الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی دولت اور نعمت عطا فرمائی، اس کا جس قدر اس نعمت پر شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے مومنوں کی صفات۔ یہ موضوع ایسا ہے جو نہ صرف قرآن و سنت کا بنیادی پیغام ہے بلکہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مومنوں کی صفات ہمارے اندر نہیں آئی تو ہم کتنے ہی دنیا کے ہیرو بن جائیں، دنیا کا بڑا سے بڑا ایوارڈ حاصل کر لیں، دنیا کی سیاسی، تعلیمی اور رفاہی کاروباری میدان میں پرفیکٹ جینیس مان لیے جائیں، اگر مومنانہ صفت نہیں پائی جاتی تو کامیاب انسان ہم نہیں ہو سکتے۔ لہذا مومنوں کی صفات کیا ہیں یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سی صفات ہیں مومنوں کی، اللہ اور اس کے رسول نے مومنوں کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے چند صفات اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً مومنین کامیاب ہونے والے ہیں، مومن ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور ان مومنین کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین کی صفت ہے کہ جو فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومنوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور مومنوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور مومنوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ جو امانت ان کے پاس رکھی ہوتی ہے اور جو عہد و پیمان ان سے کیا ہوتا ہے اس کا وہ پاس و لحاظ کرتے ہیں، اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور مومنوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنی نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ مومنوں کی چند بنیادی صفات ہیں اور وہ آج ہمارے اندر سے مفقود ہو رہی ہیں۔ آج وہ ہمارے اندر سے مفقود ہو رہی ہیں باوجود اس کے کہ ہم نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، حج کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، صدقات و خیرات کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، دین اسلام کے دیگر اعمال کو ہم انجام دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، لیکن بہت سی ایسی بنیادی صفات ہیں جو آج ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے کر کے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ اور وہ بنیادی صفت کیا ہے؟ وہ بنیادی صفت آخرت کو ترجیح دینا دنیا پر۔ مومنین کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب انسان آخرت کو ترجیح دینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر غرور، ظلم، خود غرضی اور گناہوں کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حق و باطل کا فرق کھو بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ اسی لیے آخرت کے متعلق یاد دہانی ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو کی ہے، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو آخرت کے تعلق سے یاد دہانی کرائی ہے، آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے اور آخرت کی جانب توجہ دلائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انبیاء اکرام اپنی اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ انی اخاف علیکم، بلا شبہ میں تم لوگوں پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اسی لیے ہر مومن کے اندر یہ اہم صفت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی دائمی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی زندگی کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھتا ہے۔ اس کی بنیادی صفتوں میں سے یہ ایک صفت ہوتی ہے۔